بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں کیا ایک پیج پر تھی؟ خواجہ آصف نے آج بڑا تہلکہ خیز انکشاف کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یوٹیوب، ویب سائٹس، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی لگانے کے لیے ایک نیا قانون منظور کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کی طرف سے۔ پیمرا کی طرح اب اس قانون کے تحت جس طرح ہم آزادانہ گفتگو کر رہے ہیں اس پر بھی پابندی لگے گی، اور یہ قانون کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ عمران ریاض کے بارے میں میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے آج چونکا دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور علی محمد خان رہا ہو کر اپنے گاؤں پہنچے ہیں، ان کا بھرپور استقبال ہوا ہے۔ انہوں نے کیا بیان دیا، اور شہریار آفریدی ممکنہ طور پر کل یا منڈے کو ان کی رہائی کا پروسیس بھی مکمل ہونے جا رہا ہے، اور کیا اب کچھ لوگوں کی رہائی کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ ایک بیلنس کی طرف جانے جا رہی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج 9 محرم الحرام کی رات ہے اور یہ بڑا تاریخی دن ہے۔ پورا خانوادہ رسول جس انداز کے اندر کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی ایک باقاعدہ تاریخ کا حصہ بن گئی، اسی طریقے سے حسینیت اور یزیدیت دو کردار سامنے آئے۔ ظلم کا نام، کرپشن کا نام، بے حیائی کا نام، فحاشی اور یعنی کا نام یزید ہوا۔ حیا، بہادری، جرت، عظمت کا نام جو ہے وہ حسین ہوا۔ اب یہ قیامت تک دو کردار ہیں۔ کتنا ظلم ہوتا ہے، کس پہ ہوتا ہے، کون مظلوم کے ساتھ ہے، کون ظالم کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تاریخ کے اندر واقعہ کربلا اس کے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نواسہ رسول اور ان کے جتنے عز و اقارب اور اہل بیت اطہار، اصحاب، ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان کی قربانیوں کے صدقے ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں سیاسی خبروں پر۔ تحریک انصاف کے علی محمد خان، آپ کو علم ہے وہ آج رہا ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سیاسی نظام مضبوط ہوگا، پاک فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا۔ جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے انہیں برا بھلا نہیں کہتا، وقت امتحان کا تھا، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہتے تو اچھا تھا۔ اداروں سے غلط فہمیوں کے خاتمے کے لیے کام کروں گا۔ الیکشن میں فیصلہ عوام کو کرنے دیں۔ زرداری فضل الرحمان نواز شریف کا الیکشن میں مقابلہ کریں گے۔ ملک کو آگے بڑھنا ہے تو کسی جماعت کو کارنر نہ کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم پر دہشت گردی کے مقدمات ملک کی بدنامی ہے۔ 9 مئی کو جن لوگوں نے نقصان کیا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، جماعت تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے جس نے غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہے انہوں نے باتیں کی ہے، لیکن اب ایک نیا قانون آیا ہے۔ اس وقت آپ کو علم ہے الیکٹرانک میڈیا پر کنٹرول کر لیا، اپنے اینکر بٹھا لیے، تحریک انصاف کا نام لینے پہ پابندی لگا دی عمران خان پر، اس کے باوجود بات نہیں بنی۔ عوام عمران خان کی جو اکثریت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، مقبول ہے۔ جتنے سروے ہو رہے ہیں الٹا عوام ضد پکڑ گئی ہے، اور یہ صورتحال اس وقت طاقتور حلقوں اور حکومت کے لیے بڑی مشکل ہے۔ بظاہر تو وہ ڈنڈا پاس ہے، سب کچھ اوکے کی رپورٹ دی جا رہی ہے، دھاندلی بھی ہو جائے گی، منصوبوں کے بھی اعلان ہو رہے ہیں، قانون سازیاں ہو رہی ہیں۔ 29 جو اراکین تھے انہوں نے بیٹھ کے آج بہت سارے قانون سازی کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب، فیس بک، ویب سائٹ، ٹک ٹاک، جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جو عوام کا رد عمل آتا ہے، جو رائے آتی ہے، یہ اس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اب مزید پابندیوں کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ اس کے اندر کچھ چیزیں جائز ہیں، لیکن اس جائز کی آڑ کے اندر اصل ایجنڈا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک پیمرا کی طرح کا ادارہ ہو۔ جو بندہ نواز شریف زرداری شریف مافیا کے حوالے سے، زرداری مافیا کے حوالے سے، فضل الرحمان جو ہے اس کی دین فروشی پر اور اس طرح کی بات کرے تو اس کو جو ہے وہ کورٹ کچہری کے چکر لگوائے جائیں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور اس معاملے پر گفتگو نہ کریں۔ اب یہ 2 قوانین ہیں جو باقاعدہ کابینہ نے منظور کر لیے ہیں، یہ ابھی رائے نہیں ہے، یہ کابینہ نے منظور کر لیے ہیں، اور اگلے 1-2 دن کے اندر آپ دیکھیں گے یہ قوانین پارلیمنٹ سے بھی منظور ہو جائیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ ایک ربڑ سٹیمپ بن گئی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، قانون پڑھے بھی نہیں جاتے، اراکین بس ڈیسک بجاتے ہیں۔ 29 اراکین جو ہے آج انہوں نے درجنوں قوانین جو ہے
وہ منظور کر لیے بغیر پڑھے، پتہ بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ کو علم ہے زیادہ انگوٹھا چھاپ اور تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اب ڈان کی رپورٹ کے مطابق ای سیفٹی بل 2023 اور پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023 کی کابینہ نے اصولی منظوری دی ہے، جبکہ کابینہ نے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023 کو نافذ کرنے کے لیے کمیشن کے قیام کی بھی منظوری دی ہے۔ تاہم انٹرنیٹ پر موجود پلیٹ فارمز کی نمائندگی کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس قانون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ سرکاری بیان کے مطابق ڈیٹا پروٹیکشن بل کا مقصد صارف کے ڈیٹا کا تحفظ اور انفارمیشن سسٹم کے غیر قانونی استعمال کو روکنا ہے۔ ای سیفٹی بل کا مقصد آن لائن ہراساں کرنا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ٹھیک ہے، قوانین آپ بنائیں، پہلے ادارے موجود ہیں، جس طریقے سے باقی اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کو آپ پکڑیں، لیکن اس کی آڑ کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ای سیفٹی بل کا مقصد آن لائن ہراساں کرنا ہے، سائبر بدماشی، بلیک میلنگ جیسے جرائم کو روکنا ہے۔ یہ تو مقصد حکومت بتا رہی ہے نا، لیکن جو بندہ بات کرے گا کسی سیاسی شخصیت کے خلاف، اگر وہ حکومت میں ہوں گے تو جس طرح آج ظلم کیا جا رہا ہے اس سے کئی گنا اور کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نئی ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا تصور کیا گیا ہے، جسے دی ای سیفٹی اتھارٹی کا نام دیا جائے گا۔ یہ اتھارٹی بغیر ویب سائٹس، ویب چینلز، یوٹیوب چینلز، میڈیا ہاؤسز کی موجودہ ویب سائٹس اور ان جو تمام چیزیں ہیں، ان نجی اداروں دونوں کے آن لائن حقوق کا تحفظ کرنا، انہیں بلیک میلنگ سے بچانا ہے۔ اس وقت پی ٹی اے کے پاس آن لائن مواد کی نگرانی اور ویب سائٹ سے متعلقہ قوانین کے نفاذ کو چیک کرنے کا اختیار ہے، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ تاہم مجوزہ ای سیفٹی اتھارٹی تمام ویب سائٹس کے مواد کی نگرانی کرے گی، متعلقہ قوانین کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے گی اور جرمانے بھی عائد کرے گی۔ یہ جرمانے، گرفتاریاں، مقدمے اور انہی کے اندر جو ہے وہ زہر ہے، وہ اصل میں پورا جو ہے وہ سوشل میڈیا کو لے کے آنا ہے۔ اور اس پر امیر حسین جو سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اقتدار سے نکلنے یہ فاشسٹ حکومت کیسے شاندار اور تاریخ ساز قوانین جلدی منظور کروا رہی ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم، فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید ہوگی، ویب سائٹس اور یوٹیوب چینلز کو ریاست کی غلامی میں لانے کی قانون سازی، نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ سمیت نہ کیا گیا دباؤ اور جبر کا نظام یہ حکومت مسلط کر کے جاری ہے، وہ یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی ان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چراغ آپ کے بھی بجھیں گے اور آئندہ ووٹ کا عزت دو کا نعرہ آپ کا ختم ہو گیا اور وہ آپ لگا نہیں سکیں گے۔ اب اس دوران جو ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 5 نام نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نگران وزیر اعظم کے لیے دیے ہیں، اور جو نگران وزیر اعظم ہے وہ اب تقریباً انہوں نے آپس کے اندر ان کی ڈسکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے ان کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے یہ چونکا دیا بات کر کے کہ عمران ریاض کے بال بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح کا اشارہ کیا ہے۔ وہ لندن میں تھے، لیکن ان کی اس ٹویٹ جو ہے، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا چونکہ عمران ریاض کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، بغیر کسی مقدمے کے اندر رکھا گیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ڈرتے ہیں، یہ خوف کھاتے ہیں عوام کی رائے سے۔ جو آزادانہ بات کرتا ہے، جو اس وقت جو ہے وہ جھکا نہیں ہے، اپنے موقف کھڑا آدمی ہے، اس سے یہ سارے غائب ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، چونکانے والی خبر ہے اور بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کے معاملات ہیں، کہاں پہ موجود ہیں۔ آج ان کو 80 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑا انکشاف ہے۔ عمران خان دیکھیں، یہ الزام لگاتے تھے کہ جنرل باجوہ نے یہ نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر میری حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے بہت سارے صحافیوں کے ذریعے باقاعدہ جب سے ایک عام شخصیت کی تبدیلی ہوئی جنرل فیض حمید کی جگہ پہ، تو اس کے بعد یہ ساری صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو موجودہ آرمی چیف جب سے آئے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد اس سے بھی کام آگے بڑھ گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پیج ہے۔ یہ چیزیں چلتی ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن اس کا ہمیشہ جو تاثر دیا گیا میڈیا کے سامنے ہمارے طاقتور حلقوں نے، وہ یہی کہ ہم تو اے پولیٹیکل، ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیانات کی حد تک یہ باتیں جو ہے وہ ظاہر ہے بولی جاتی ہیں پہلے بھی، لیکن 2-3 باتیں جو آج کی ہیں خواجہ آصف نے، وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر جو اصل انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے یہ بھی رکھتا ہوں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مجھے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی آفر نہیں ہوئی، ہم نے 4-5 ناموں کو ڈسکس کیا ہے، ہم نے جو 4-5 نام دیے ہیں وہ سیاست دان ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر 4-5 نام فائنل کیے ہیں،
جو دوسری پارٹیوں سے بھی ڈسکس ہوں گے. نگران وزیر اعظم کا نام 1 ہفتے کے اندر فائنل ہو جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں میرے خیال میں 90 دن کے اندر اس سے پہلے ہی الیکشن ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کبھی اپنا نام وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا. لیکن جو منصور علی خان کے انٹرویو میں انہوں نے سب سے عام بات کی ہے اور اب اس پہ بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپریل 2019 میں یعنی عمران خان کی حکومت بننے کے 9 ماہ کے بعد یہ 18 میں حکومت بنی ہے اگست کے اندر، 9 ماہ کے بعد وہ کہتے ہیں، بلکہ 9 بھی نہیں ہے، یہ اگست کو ملائیں گے تو یہ 7-8 مہینے بنتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اپریل 2019 میں اسٹیبلشمنٹ نے پہلے پنجاب پھر دسمبر میں وفاقی حکومت دینے کی پیشکش کی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت کون تھی بھائی؟ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ جنرل فیض حمید تھے، اور بلکہ اس وقت تو شاید عاصم منیر ہوں، یہ ذرا ڈیٹا آپ چیک کیجئے گا. اور دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے پہلے پنجاب پھر دسمبر میں وفاقی حکومت دینے کی پیشکش کی تھی. پیشکش جنرل ریٹائر باجوہ کو توسیع کے لیے ووٹ دینے کے بعد کی گئی تھی. بھائی ووٹ اس شرط پر ہی تو آپ نے دیے تھے جب سارے حیران تھے کہ جنرل باجوہ کے اتنے مخالف ہونے کے باوجود آپ اس کی توسیع کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ تو وہی کمٹمنٹ تھی کہ بھائی عمران خان کو ہٹائیں گے اور آپ نون لیگ والوں کو پھر آگے لائیں گے. لہذا یہ، لیکن درمیان میں کرونا آیا، معاملات خراب ہو گیا، پھر حالات تھوڑے سے تبدیل ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں توسیع کے لیے ووٹ دینے کے بعد کی گئی تھی. دوسری آفر مارچ 2021 میں کی گئی تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت کو بدلنے کے لیے 2 مرتبہ وہ انہوں نے نون لیگ کو آفر دی. یہ خواجہ آصف نے آج بڑا عام انکشاف کیا ہے اور یہ تقویت پہنچاتا ہے عمران خان کے ان الزامات کو جو وہ طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے ہیں. اب ظاہر ہے عمران خان الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، اب خواجہ آصف کے موقع پر ہمارے اداروں کا کیا موقف ہوگا وہ ظاہر ہے اس پر دیکھنا چاہیے. اور یہ ایک بہت سنگین الزام ہے. پہلے والی اسٹیبلشمنٹ ہو جو آج ہو، کام وہی ہے جو 75 سال سے ہو رہے ہیں. تو یہ لازمی اس چیز کا جو رد عمل ہے اور موقف ہے وہ آنا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے پاس کچھ معلومات، بہت سی معلومات ہے جو وہ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہتے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.